جب بھی دعا کریں تو اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ٹیچر ہم سے پوچھتے تھے کہ بیٹا بتائیں یقین بڑا یا پیر بڑا؟ ایک مثال دی جاتی ہے نا، اکثر آپ نے بھی سنی ہوگی شاید۔ تو ہم کہتے تھے کہ سر یقین بڑا، یعنی انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ جو یقین ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ کتنی ہی بڑی شخصیت کے پاس چلے جائیں، کتنے ہی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کتنے ہی بڑے پیر کے پاس چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر آپ کو وہاں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہمیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگیں تو ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے، چاہے اس دعا کی قبولیت میں کچھ وقت لگ جائے لیکن وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ اور دعائیں جب تھوڑا سا مؤخر کر دی جاتی ہیں، تھوڑا لیٹ ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک تھے ڈاکٹر احمد، بہت بڑے ڈاکٹر تھے ملک کے نا، تو ان کے جیسا ڈاکٹر کوئی پورے ملک میں نہیں تھا۔ تو ایک کنٹری نے سوچا کہ بھئی ان کو جو ہے وہ ہم بلاتے ہیں اور ان کے لیے ایک اسپیشل ایوارڈ کا اہتمام کرتے ہیں، ایک جو ہے وہ ان کے لیے خاص پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان ڈاکٹر کو کال کی اور کہا کہ بھئی آپ کے لیے ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا ہے، آپ کو ایوارڈ سے نوازنا چاہتے ہیں، اور ملک کے جو ہے وہ کئی بڑے بڑے شخصیات کو بلایا گیا ہے، تو آپ اس دن پہنچ جائیے گا۔ اب انہوں نے ایک دن پہلے جو ہے وہ اپنی فلائٹ کر لی۔ جب وہ جہاز میں بیٹھ گئے اور جہاز اوپر کی طرف اڑنے لگا، تو جب جہاز اوپر تھا اڑ رہا تھا، موسم جو ہے وہ خراب ہونے لگا۔ اچھا، سب لوگ پریشان ہونے لگے، ڈاکٹر صاحب بھی پریشان ہوئے۔ ان کے دل میں ایک یہ پریشانی تھی کہ بس میں وقت پر پہنچ جاؤں، ظاہر سی بات ہے میری خاطر اتنا بڑا پروگرام ارینج کیا گیا ہے۔ پائلٹ نے کہا کہ بھئی اعلان کر دیا، موسم کی خرابی کے سبب جو ہے وہ جہاز ابھی زیادہ دور تک لینڈ نہیں کر سکتا، اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، تو آپ کو جو ہے وہ ہم کسی چھوٹے ایئرپورٹ پر اتار رہے ہیں۔ انہوں نے کسی چھوٹے ایئرپورٹ پر جو ہے وہ سب مسافروں کو باخیریت اتار دیا، سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بڑے پریشان، دوسرے دن ان کا جو ہے وہ سیمینار تھا، ان کی ایوارڈ کی تقریب تھی، اب وہ پریشان بہت زیادہ کہ میری خاطر مجھے بلایا گیا، بڑے بڑے لوگوں کو، شخصیات کو بلایا جا رہا ہے، لیکن میں ہی وہاں نہیں پہنچوں گا۔ تو وہ بار بار پوچھنے لگے کہ بھئی کب جہاز ٹھیک ہوگا، کب جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر تو جو ہے وہ اتنا بڑا تو یہ ایئرپورٹ نہیں ہے، اور نہ یہاں کوئی اتنی ٹیکنیکل جو ہے وہ فیسلٹیز مہیا ہیں، تو یہ جہاز تو کل ہی ٹھیک ہوگا، آج یہ نہیں جا سکے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو آج ہی پہنچنا ہے، کل تو میری تقریب ہو۔ تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک گاڑی رینٹ پر لیں اور آپ 7-8 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آپ پہنچ جائیں، ابھی اتنا ٹائم تو موجود ہے۔ ان کو یہ مشورہ ٹھیک لگا، انہوں نے ایک گاڑی رینٹ پر لی اور وہ ڈرائیونگ شروع کر دی۔ اچھا، وہ اکیلے انسان، سخت بارشیں ہو رہی ہیں، انجان راستے، چلتے 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 وہ ایک ایسے راستے کی طرف اتر گئے جو دوسری جانب جاتا تھا۔ اب وہ ان کی گاڑی جب چلتی چلی گئی تو ان کو احساس ہوا، کافی دور پہنچ کر جب شدید بھوک لگنے لگی، ان کو احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک چکے ہیں، وہ کافی پریشان ہوئے۔ اچھا، دور سے ان کو جو ہے وہ ایک گھر دکھائی دیا جس میں ایک روشنی جل رہی تھی، تو وہ جو ہے اس گھر میں نوک کیا دروازے پر، تو وہاں سے ایک اندر سے خاتون نکلی، انہوں نے کہا کہ جی بیٹا، تو انہوں نے اپنا بارے میں بتایا اور کہا کہ میں راستہ بھٹک گیا ہوں اماں۔ وہ خاتون جو ہے وہ اس ڈاکٹر کو اندر لے گئیں، ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا جو گھر میں موجود تھا۔ پھر اس خاتون کے پیچھے جو ہے نا بستر پر ایک بچہ سو رہا تھا، ایک نوجوان سو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ اماں یہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا یہ میرا نا پوتا ہے، سالوں سے بیمار ہے، میں کئی ڈاکٹرز کو دکھا چکی ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ پاکستان میں ایک ڈاکٹر احمد ہے اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، تم اس کے پاس چلی جاؤ، اس کا علاج جو ہے اس کے پاس ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں روز اپنے رب سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میں اتنے پیسے جمع کر سکوں کہ میں اس ڈاکٹر احمد کے پاس اپنے بیٹے کو لے جاؤں علاج کے لیے۔ ڈاکٹر احمد وہیں دسترخوان پر رونے لگا اور کہنے لگا کہ اماں، میرا جہاز کا خراب ہو جانا
میرا گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرنا اور پھر میرا راستہ بھٹک کر آپ تک پہنچ جانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کا ثمر ہی ہے کہ مجھے یہاں پہنچا دیا، اور میں ہی ڈاکٹر احمد ہوں اور اب میں آپ کے پوتے کا علاج کروں گا۔ تو جب دعائیں دل سے مانگی جاتی ہیں نا، دل سے اور یقین سے، ہم دعا بھی مانگتے ہیں لیکن ہم یقین سے نہیں مانگتے، پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ ایک تو دعاؤں کے قبول نہ ہونے میں بڑی حکمت ہوتی ہے۔ آپ اکثر جب دل سے دعائیں مانگتے ہیں اور اگر وہ قبول نہیں ہوتی تو آپ یقین کریں کہ آپ جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، آپ جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں دعا میں، اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے آپ کو سکون ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں اور دعا مانگتے رہیں، وہ ضرور ضرور اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔